رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے آپ کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی مؤدبانہ السلام علیکم۔ میں نے جو قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھنے کا جو شرف اللہ کے فضل سے مجھے ملا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کہا، اس کا اصل میں راز تلاش کرنا ہے کہ ہمیں اس کی رضا چاہیے، اللہ کی مرضی کیا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا پس عبادت کرو ربا پروردگار کی ھذا البیت اس گھر کی۔ کون سے گھر؟ خانہ کعبے۔ اطعمہم من جوع، یہ طعام کہتے ہیں کھانے کو۔ وآمنہم من خوف، تم میں سے میں نے غم اتار دیا۔ تم عبادت کرو گے یا بھی اس گھر کی تو میں تم سے کھانے کو بھی دیا نا، کھایا نا خوب بھر پیٹ بھر کر، تو خوف بھی اتار دیا۔ آپ تو ڈرتے تھے قریش کفار سے۔ اس میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبے کو چھوڑ کر میرے آقا حضور 40 سال غار حرا میں بیٹھے رہے، اور خانہ کعبے میں ایک نماز پڑھیں تو کتنے ثواب ہے؟ 1,00,000 نماز کی۔ 1,00,000 نماز، مفتی صاحب موجود بیٹھے ہیں، 1,00,000 نماز کا ثواب ہے خانہ کعبے کے اندر اگر کوئی نماز پڑھ رہا تھا، مگر میرے آقا حضور غار حرا میں بیٹھے تھے۔ اس بات کی حقیقت کیا تھی؟ آپ نے یا اگر پوچھا جائے کتنے پہلے علماء کرام سے یہ سنا ہے تو میرے خیال یہ بتا نہیں سکیں گے۔ جو ہماری ڈیوٹی ہے، اس لیے نہیں میرے آقا حضور خانہ کعبے کو چھوڑ کر غار حرا میں اس لیے تشریف فرما ہوتے رہے ہیں کہ وہاں بت خانہ تھا۔ کیا تھا؟ بت خانہ تھا۔ 360 بت جہاں لگے ہوں، کیا میرے آقا امام الانبیاء نبیوں کے بادشاہ وہاں جا کر نماز ادا کریں؟ کیا کوئی بات بنتی ہے کہ انہی کے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بت خانے کی بتوں کی وجہ سے آگ میں شناخت لگانا منظور کر لیا، مگر بت کی تابع نہیں ہے، بت خانے کو نہیں پوجا؟ تو ان کا آگے آخری زمان پیغمبر، تمام نبیوں کا بادشاہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یوں ہی نہیں گئے وہ غار حرا میں بیٹھے رہے، خانہ کعبے کو چھوڑ کر غار حرا میں چلے گئے 40 سال۔ ویسے میں اگر آپ سے پوچھوں پہلے کتنی بار یہ آپ نے سنا ہے کہ میرے آقا حضور 40 سال غار، یہ تو سنا ہے 40 سال غار حرا میں حضور تشریف فرما رہتے ہیں، خانہ کعبے کے قریب سے، اس نہر کے قریب، مروہ سے باہر نکلے نا تو اتنے نہر سے بھی قریب ہے بیت الرسول۔ وہ خانہ کعبے آنا جانا چاہیے تھا، مگر وہ غار حرا میں کافی دور، یہاں جاتروں سے بھی دور، پیدل پہاڑی سفر، وہاں تشریف فرما ہوتے رہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کیا تھا؟ یہ بت خانہ، اسی خانہ کعبے کے گرد 360 بت نصب کیے گئے تھے۔ میرے آقا حضور پھر ایسے ہے کہ وہاں طواف جو کیا جاتا ننگے ہو کر بھی کیا جاتا رہا، کپڑے اتار کر ننگے بھی طواف کیا جاتا، گدھے گھوڑوں پہ اونٹوں پہ بھی طواف کیا جاتا۔ یہ حالت تھی خانہ کعبہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے دل میں جتنا بڑا احسان کیا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
میری نعمتوں کا پرچار کیا کرو۔ پرچار کسے کہتے ہیں؟ چرچا کرنا، بار بار چرچا کریں۔ اللہ تبارک و سب سے بڑا انعام تو محمد رسول اللہ ہی ہے پھر، جس سے خانہ کعبے کو وہ حیثیت ملی کہ اس کو صاف ستھرا کیا، اس قابل بنایا۔ پھر کہا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کی عبادت کرو، رب پروردگار کی عبادت کرو۔ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر میں۔ وہ گھر بنایا کیسے؟ دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کیا تھا؟ جد رسولہ، تمام چاروں کتابیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں آئیں، ساری کتابیں۔ یہ مفتی علماء کرام خطیب موجود ہیں یہاں، ان کو پتہ ہے، یہ جانتے ہیں، آپ لوگ بھی سارے جانتے، پڑھے لکھے ہیں ادارے کے ادارے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، وہ بھی شریعت کا، طریقت کا مجھے کیا پتا وہ کتنا کا کب ختم ہوگا، کب کیا ہوگا۔ جب اپنے عملوں کو دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں، جب اس کی رحمت دیکھتا ہوں تو بلے 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 ہو جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی شان والا، اتنی کائنات کا بادشاہ، تمام جیا جون، تمام انبیاء، تمام فرشتے جس کو سجدہ ریز ہوتے رہے، کرتے رہیں گے، اس کی کتنی بڑی شان۔ اس کے در پہ ہم اس کی رحمت کی بھیک مانگنے جائیں تو خالی بھیج دے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امید رکھے، یہ ہو نہیں سکے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ شان عالی شان ہے کہ انہیں وعدہ کر رکھا ہے۔ وقالا، کہا، ربکم ادعونی، پروردگار نے استجب لکم، دعا کر، ربکم ادعونی، دعا کرنا مجھ سے، استجب لکم، میں قبول کر لوں گا۔ کائنات کے بادشاہ کے سامنے عاجز ہو کر ہم دعا مانگیں تو خالی ہمیں بھیج دے، اس کی شان ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس کے شان کے خلاف ہے کہ وہ اتنی بڑی شان والا ہمیں خالی بھیجے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ اس پروردگار بڑی شان والے کے ہم سجدہ ریزی کریں، جو انبیاء نے کیا وہی ہم بھی کریں، جو ہم اللہ کے رسولوں نے کیا وہی ہم بھی کریں۔ ہم اپنی پہچان نہ بنائیں، ہماری پہچان کیا ہو؟ محمد رسول اللہ کی سنت، سبحان اللہ، کہ پیارے نبی کی جو اتباع رسول کے بغیر تو کوئی نماز بھی کسی کی قبول نہیں ہے۔ اگر فرض کیا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر کو نماز پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی نماز ہے؟ نماز وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، ان سے پوچھیں، کل کا مطلب کہہ دینا، کالا کا مطلب ہوتا ہے نا کہا، کل کا مطلب کہہ دو، آپ کہہ دو، حکم کیا گیا، صیغہ امر ہے، کہہ دو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، ان کو کہہ دو میری اتباع کر لو، ان کو کہہ دو کہ میری اتباع کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور محبت کا، اللہ سے محبت کا دروازہ ہی محمد رسول اللہ ہے۔ پھر ہم پرچار کیوں نہ کریں یار؟ پھر کیوں نہ ہم پرچار کریں، اس کی نعمتوں کا پرچار کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا پرچار کرو۔ سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی دوستی ہے، محمد رسول اللہ کی پیروی ہے، تو پھر ہم پرچار کیوں نہ کریں؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں جب ہم میلاد منانے، یہ تو بدعت ہو گئی ہے، تو یہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ میں تعریف اس کی کیا ہے بدعت کی؟ ایسی جو حضور کے زمانے میں نہ تھی، آپ اگر کریں تو یہ تو بدعت ہے۔ تو یہ آپ جتنے بیٹھے ہیں یہ حضور کے زمانے میں تھے، تو پھر آپ بھی بدعت ہی ہیں، پھر یہ بھی تو بدعت ہی۔ پھر کیا آپ اس وقت بسیں تھیں، جہاز تھے، یہ کاریں تھیں، تو پھر ساری یہ بدعت ہی ہے۔ پھر لیٹرینیں تھیں۔ یار ایسا نہ کریں، جو دین میں کوئی چیز داخل کر رہا ہے یا اس میں سے خارج کر رہا ہے وہ بدعت ہے۔ جو دین کے معاملات میں وہ آگے پیچھے کر رہا ہے
یہ تو کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد نے خدا نے خود نہیں بنایا، تمام نبیوں کو جمع کیا۔ جب میرا محبوب آئے گا، اس وقت نبی پہلے سارے چلے گئے تھے، جب میرا محبوب آئے تو اس کی اتباع کرنا، تو اس کی مدد بھی کرنا، اس کی اتباع بھی کرنا تو اس کی مدد بھی کرنا۔ تو کیا یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا یہ نہیں قرآن کریم میں لکھا؟ یہ میلاد کس نے بنایا؟ پہلے تو اللہ نے بنایا۔ تو یار جو اللہ جس کو پسند کرتا ہم تو وہی کریں گے تو عبادت ہوگی، جو اللہ کو پسند نہیں وہ تو ہمیں بھی پسند نہیں۔ تو جو ہم کا وہ بات کرے جو اللہ کو پسند نہ ہو تو وہ اسے ہے، وہ ہم اسے قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ میں یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر کوئی اپنی مرضی کا دین بنائے تو فلن یقبل منہ، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا۔ تو جو اللہ کو قبول نہیں ہے تو ہم کریں گے کیوں؟ ہمیں تو اپنے یار کی یاری کو دیکھنا ہے۔ جب تک میرے دوستو اپنے اس نفس کے ساتھ جہاد نہ کریں گے، اس نفس کی شرارتوں سے بچیں گے نہیں، جو چاہے کر لیں، جتنی چاہے نمازیں پڑھ لیں، جتنی چاہے خیرات کر لیں، اس کی شرارتوں سے بچنا ہوگا۔ میں اپنی یہ بتاؤں کہ میں جو اگر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے مشکل پڑی ہے تو سب سے رکاوٹ تو میری اپنی جان پڑی تھی، اپنی نفس۔ جب بھی اس کی لگام میں نے تھوڑی سی ڈھیلی کی تو برائی کی طرف دعوت دیتا رہا، پھر کھینچ لی، کئی بار گرا ہوں۔ جیسے میاں صاحب نے بھی ارشاد فرمایا، آپ نے سہ باری میں توبہ پڑھنی ہے، میں بے اعتبارہ مایوس ہو جائے، یار ساری عہد کیا کہ اب زندگی کا کوئی موڑ ایسا نہیں آئے گا، ایسا سمجھ نہیں آئے گا جو فرما برداری الہی نہ ہوگی، پیروی رسول نہ ہوگی۔ پھر غلطی ہو گئی، پھر روتا رہا، پھر غلطی ہوگی، پھر روتا رہا۔ 41 سال روتے ہی گزر گئی میری، جوانی کا جو حصہ تھا وہ میری روتے روتے ہی گزر گئی۔ کس نے رلایا مجھے؟ اسی جان نے، اس ٹوٹ بیڑے میری رام نے مجھے رام نہیں کرنے دیا۔ سچی بات کروں، یہ کہوں میں اڑتا رہا ہوں ہوا میں یہ کرامت تھی، میں وہ کرامت تھی، یا نہ، اگر کسی کو ہے تو یہ عطا الہی ہے، نظر عنایت محمد رسول اللہ کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے تو مجھے نہیں پتا، اس کو کوئی اور ولایت ہوگی کسی کی، بغیر مرے۔ اگر ادھر کوئی جیل والوں کو یہ بس کٹی ہے، کوئی باہر راہ جانے نہیں جنت نہیں، تو یا ادھر میرپور والوں کو کٹی ہے تو پتہ نہیں، ایسے مرے بغیر کوئی جنت جائے گا نہیں۔ بے شک تو مرنا کیا ہے؟ دنیا کی ہر خواہش کو بارگاہ الہی میں قربان کرنا، گویا کو مار گیا ہو، بے شک گویا کو مار گیا۔ اصل بیعت ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اگر دنیا کی ہر خواہش کو آپ نے مٹا دیا، گویا کہ تو مر گیا۔ وہ مرے بندے پہ کوئی چوری ڈاکے کسی بدماشی بے حیائی کا نہیں الزام لگتا ہے؟ نہیں لگے گا۔ تو پھر ایسے جب بن جائیں گے نا ہم بھی، تو گویا کہ پہلے ہی مار گیا۔ میں ایمان کی پوری قوت سے دیکھ کر رہا ہوں، مسجد میں کھڑا بیٹھا ہوں، اگر ایسے ہو جائے تو جا کر برزخ والوں سے بھی مل کر آ جائیں، جائیں ملے، اور جو آج سے 1000 سال پہلے بھی چلے گئے ان سے بھی مل لیں، جو بعد میں آئے ان سے بھی مل لیں، تو برزخ میں بھی جا کر دیکھ لیں، جنت کی مشاہدہ بھی اللہ کرا دے گا، دوزخ کا بھی مشاہدہ کرا دے گا۔ چونکہ آج تو میرا ہو گیا، قائم میں علی کل شیء قدیر ہوں، تو آج میرا ہو گیا تو میری قدرت کے نظارے کر لے، تو بھی دیکھ لے، چونکہ تو نے اپنے یہ سب کچھ مٹا کر اپنا سر زمین پر رکھا اور میری حمد و ثنا کو بلند کر دیا، آج تو میری قدرت کا بھی نظارہ لے لے۔ جب اس کا نظارہ دیکھے گا تو دیکھے گا میں تو ویسے ہی اس دنیا سے پیار کرتا رہا، جس کا میرے سامنے تو کوئی مقصد ہی نہ، میں تو کسی اور چیز کو خریدنے آیا تھا، تو میں تو لال خریدنے آیا تھا اس دنیا میں نے تو لال خریدنے، میں پکھڑے لے گا چلیا، اور پکھڑے رے کنڈے تک یہ لے گا جلے قبر نیچے پکھڑے بچھائے جائیں کانٹوں والے، تو اوپر ہمیں لٹایا جائے گا، بڑا رام آئے گا پھر
اس سے پہلے ہی نہیں پتا کہ لا الہ نہیں پھیرو نہ باری صاف ہو جائے تو پھر الا اللہ گھر آیا کہ آیا ہیں. پھر پتہ چلے گا یار تقریریں لچھے دار کچھ اور مطلب رکھتے ہیں. یار اپنی نفس کے ساتھ جنگ کرو, جنگ جیت کر دکھاؤ, اسے فتح کر لو, اپنے نفس کی شرارتوں سے فتح پا لو, پھر دوزخ کا بھی سیر کر لو, دوزخ کا بھی جنت کا بھی مشاہدے کراؤ. اور دوزخ بچے سراڑے لاؤ یار تسی جی مجال ہے وہ اگ ساڑا ہے. وہ میں کہا بابا یہ تے وہ دوزخ جا کے ہے کتے ہے اتنے تو کوئی نہیں. انہیں کہا بھائی تو پاگل نہیں کوئی, وہ تو دوزخ اگ اتنے لوڑنے وہ تو ادھروں لے کے آنا پینا دنیا ادھروں. وہ جب لے کے ادھروں آیا وہ شیخ سیت ہے تو جس ادھروں کوئی نہیں آتی اتوں اللہ کے ذکر سے آپ نے سینے کو آباد رکھا ہے, اسے کیا کہے گی آگ؟ وہ اسی دوزخ کی آگ کیا کہے گی؟ اسے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں اسے کیا جب استقبال ہوگا ہم جب حاضر کیے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ ہمیں کیا ملے گا پہلے وہ نہیں پتا. سلامن سلامن قول من رب رحیم ہیں, سلامن قول میں میرے پیو لکھا ہے. اور یار اللہ نے تو دیکھو پورے قرآن کریم کا دل سورۃ یاسین تھا, سورۃ یاسین کا دل بنا دیا. سلامن یہ ملے گا اسے, سلامن سلامن قول من رب رحیم, سلامتی ہو پروردگار کی تجھے سلامتی ہو, کائنات کا بادشاہ تجھے سلام دے رہا ہے. یار کو اس کی شان کی کیا ہے مجال کوئی؟ تو یار یہ چھوڑ کر دنیا چند روزے چند لمحے زندگی کے چند لمحے, اس کو یار دوستی لگا بیٹھے ہو, اس کے ساتھ پیار کرنا شروع کر دیا ہے. وہ جو اس کے ہے وہ مجھے بے شمار جو حکیموں وغیرہ نے میڈیسن بھیجی ہیں طرح طرح کی, یہ بوڑھے کو جوان کر دیتی ہے, یہ بڑھاپا پہلے نہیں آنے دیتی, یہ بالوں کو سیاہ کر دیتی ہے, بے شمار میں اندر رکھی ہیں ساری. وہ اسے ٹوٹ پیڑیں گی میں دوائیاں دیا جہاں میں ساری زندگی جس مجھے ستائے رکھا, ساری زندگی مجھے سب سے اگر یہ بھی دشمن یہ بھی دشمن یہ بھی, جب اندر جا کر دیکھا تو بڑا دشمن تو میرا اندر ہی ہے جو خواہش کا ہے مار بھرا ہوا. جب وہ کتا باہر نکلا تو ماں آدمی نظر آ گیا. ایمان سے کہہ رہا ہوں, ایمان کی پوری قوت سے کہہ رہا ہوں, بابا آدم ہی نظر آیا, محمد رسول اللہ بھی نظر آیا. ہمارے ڈال تو اتنی سی تھی. کبھی کبھی ایسے خیال آتا ہے یار یہ کتابوں کا یہ گھنٹڑ میں نے دیکھا, ہزاروں کتابیں وہاں پڑھی ہیں, ان پر ٹائم ضائع کرتا تھا. یہ مسئلہ فلاں نے, یہ فلاں صحابی نے یہ کیا, فلاں اولیاء اللہ نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, یا انہوں نے کیا تو نے کیا کیا. کتابوں میں ٹائم کرتا رہا. بعد مجھے پتہ چلا اور گال تو بات جو تھی اصل میں وہ تو اس ٹوٹ پیڑے کی فتح کرنا سی. وہ بات تو یہ تھی کہ اس بدن اپنے کی خواہش کو قربان کرنا تھا. میں نے تو کتابوں کے لیے ویسے ٹائم ضائع کرتا رہا. تو مجھے تو چاہیے تھا وہ کتابوں میں جو ٹائم ضائع کیا میں اپنے یار کی یاری کو بلند کرتا رہا, اس کی حمد و ثنا کو, اسی کے ذکر کو کرتا رہا, اسی کے ذکر میں مر جاتا یار, ڈوب جاتا ہیں. اور میں اسی لیے کہتا ہوں یار مر جاؤ سارے. میں یہ کہتا ہوں اکبر چنگا مرید ہے, چنگا پیر ہے, مریدیں ہی آنا مر جاؤ سارے. اور یار مرے بغیر جنت جاؤ گے کیسے؟ ایسے ویسے کوئی اور رستہ رکھے یا تو وہ میں بھی دسے یار, میں بھی ادھر نکل جاؤں. مر جاؤ پہلے, منہ تو قبل انتا منہ تو, اور موت سے پہلے مرو جو کچھ لینا ہے. جی مرے نو لچھے دار تقریروں میں کوئی فائدہ نہیں. ساری زندگی کوئی نہ تو سننا رہے تو کیا جو فاضل عربی بن جاسی کوئی, وہ عالم دین بن جاسی, حقیقت شناس بن جاتی. تو ساری زندگی اگر فاضل عربی بنیا ایک گمانڈ کا میں عالم بڑا, نہ میں عالم تھا نہ میں فاضل, نہ مفتی نہ قاضی ہوں, نہ میرا دل دوزخ منگا نہ شوق بہشتی راضی ہوں. ہیں کوئی نہیں, نہ میں سنی تھا نہ میں شیعہ, میرا دمتی دل سڑیا ہو, مک گئے سب خشکی پینڈے جدو دریا رحمت جو وڑیا ہو.
وہ جنا دریا بڑھ جائے انہیں بادشاہ نہیں کہہ کمی ہے، وہ بادشاہ بارش لینی ہے بھی وہ سارے سارا تو رحمت ضرورت بادشاہ نے کہا تو بادشاہ نے کہہ رہا اس طرح جی صوفیاء اکرام نے ساری زندگی اشارے نال جو اولیاء ہے اس کو جو اپنی کرامت ظاہر کرے گا تو حالت سکر میں کرے گا اییا جی پاگلیاں مار کے نا تو سمجھا چھوڑ سی ہے گل جو نبی ارشاد فرمائیں گے حالت سہو میں کریں گے نبی کی شان ہے حالت سہو میں شریعت اور طریقت کا بادشاہ وہ ایسے کرے گا فقیر کی کیا مجال ہے جو نبی کو شان بخشی یا کسی فقیر استعمال کرے کیا مجال ہے اس کی وہ اگر کوئی کرامت ظاہر کرے گا تو چھپ چھپا کر ہی کرے گا حالت سکر میں کرے گا چھپ چھپا کر اچھے دروازے شریعت تے راہ فقر دی موری ہو عالم فاضل لنگن نہ دیندے جو لنگیا سو چوری ہو میں یہ کہہ رہا ہوں یار جی اگر اللہ سے یاری لگانی ہے تو پہلے چوری کی جائے سیکھ لو وہ پہلے چور بن جائے شاہی چور بھائی تو نہیں کوئی عمل بھی صرف خدائے اس برتر کے شان کے علاوہ کوئی دکھاوا تم نے نہ ہو تمہارے وجود میں کوئی دکھاوا نہ ہو وہ دیکھے یا نہ دیکھے تو اپنے یار کو دیکھ وہ دیکھے یا نہ دیکھے ہم دیکھتے رہیں گے میں کسی وقت یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں کو اور کیا اور تو ولی اللہ ہے جی نہیں جی نہیں جی میں جیسے کہ اس نے میں نے کوئی گال نکال دی سے اور اگر یار ہم اللہ کے دوست نہ بنے گے تو اللہ کو کیا پڑی ہے ہمیں دوست بنانے کی ماسٹر جی سمجھ آئی ولی اللہ نے آؤ کوئی نہیں وہ پنڈی آگا بنے ولی اللہ نے ادھر میر پر بھی بن کر دسو والا کہ ہم سارے کہیں گے اللہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے کوئی ہمارا ولی نہیں ہے ولی کہتے ہیں دوست کو کوئی ہمارا دوست نہیں ہے اللہ تو ہی ہمارا دوست ہے اللہ ہمیں دوست نہ بنائے تو ہمارا کیا قصور ہے وہ ہمیں تو اللہ کی بھیک مانگے اس کی رحمت کی بھیک مانگے دوستی کی بھیک میں کاسا پکڑے تو لین میں لگ جائے وہ اتنا بڑی کائنات کا بادشاہ ہمیں دے کر رہے گا خالی نہیں لوٹیں گے تو جو ہم کہیں گے نہیں جی میں تو نہ اللہ نے دوست جو اللہ نے دوست نہ بننے پھر کسی نے شیطان نہ بن سے وہ کس کا بنے گا دوست اللہ کا بنے آپ اپنا اعلان کر دیں میں دوست ہوں تو اللہ ہی کا کسی دوسرے کا دوست بنوں گا ہی نہیں تو پھر اللہ بھی ایک وقت آئے گا کتنی کائنات کا بادشاہ ہوں تو یہ کیا میری رحمت کا محتاج میری دوستی کا اعلان کر رہا ہے تو آپ کو بھی اللہ دوستی سے نواز دے گا تو پھر کیا کرے گا جب اس کا دوست بن جائے گا دل میں با خدا ایمان کی پوری قوت دے کر دل میں دلیل گزارے دلیل دی مجال ہے کہ وہ کہے کہ تو سونا ہے مٹی اور میں تجھے کہتا ہوں اس کائنات کے مالک کی اس کی محبت کے ناز میں کہتا ہوں ناز اس پہ ناز کرے اس کی محبت کے ناز سے میں کہتا ہوں اے مٹی تو سونا من یار بن کر ایسی ہو نہ کس طرح بنے اور یار یہ تجھے دسیا نہیں اس نے مٹی بنی سونا اور مجھے کیا گاؤں والے جانتے نہیں مجھے یہ رات کو کھایا تو رات کو بچے میرے 9 بجے بھوکے سو جاتے رہے اگر میرے پاس اگر کچھ ہوتا ہے تو یار میں ایک بچے کو بھوکا سونے دیتا نہیں تو یہ تو اسی کی مرضی ہے سبحان اللہ جب پتہ چلا کہ ہر چیز کا مالک تو وہی ہے تو جو میں اسی کی در پہ گیا تو کوئی بھی نہیں میں 7 بھائیوں کا سب سے چھوٹا ویر بڑا لاڈلا پیارا جب سارے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اچھا میرا دوست ہو تو کسی اور کا بھی ہو یہ تو امکان ہی نہیں ہے یہ تو میرے ہی ہوگا مجھ سے بھائی چھین لیے ماں پیو چھین لیے کوئی باقی نہ رہا تو میں نے کہا ہر کوئی نہیں رہا تو یا اللہ تیرا ہی در ہے اگر اور مجھے کوئی قبول نہیں کر رہا یا اللہ تو یہ قبول کر لے جب اس نے مجھے اپنی طرف قبولیت کا اشارہ مجھے نماز پڑھنے کی طرف بس سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ مجھے نماز کی سجدے کی توفیق ملی سبحان اللہ اگر کوئی پوری دنیا کی بادشاہی ملے گی بادشاہ ایک دن پھر مرے گا
مگر اللہ کا دوست نہیں مرے گا. بے شک سبحان اللہ. پوری پھر بادشاہی مانگنی چاہیے کہ سجدہ شکر مانگنا چاہیے. سجدہ شکر مانگ لیا جس نے اللہ سے تو اسے نصیب ہو گیا، پھر وہ مرے گا کیسے؟ میں اسی اپنی کتاب میں لکھا ہے میری زندگی کے کئی ٹکڑے کر دیے اس نے. کس نے؟ جو کر سکتا ہے مالک ہی کر سکتا ہے، اور کو مجال ہے کسی کی؟ میری زندگی کے کئی ٹکڑے کر دیے اس نے. زندگی کا سفر جاری رہا ہمارا. جس دروازے سے گزرا ہوں میں ہر دروازے پہ پایا پروردگار ہمارا. اور باپ کے تخم سے ماں کے پاس میں آیا، ماں سے گود میں آیا، پھر لڑکپن میں آیا. پھر تو یار بندہ تو وہی تھا، کتنی کروٹیں لی ہیں، پھر وہی کالی داڑھی تھا، زلفاں، پھر وہی بال سفید ہو گئے. تو پھر ایسے ہوا، پھر ایک وقت آیا بوڑھا ہوگا اڑنے لگا، پھر وہی. پھر جب مرا تو برزخ کی زندگی میں پہلا دن آئے رات مختصر ہو گئی، آنکھیں بند ہوئی تو سیر ہو گئی. چھپاتا رہا ہوں زندگی کے کارنامے، آج ان کو خبر ہوگی. وہ پتہ لگ گیا نا تو کیا کرنا رہے، آج ان کو پتہ چل گیا. یہ میری کتاب میں یہ لکھا ہے سارا. اس لیے جب کو پڑھے گا اندر روشنی ہوگی، سبحان اللہ، اندر نور ایمان ہوگا تو اسے سمجھ آئے گی. تو جو فرض کیا کوئی ناول پڑھنے والا تو شاید اسے نہ سمجھ آئے گی. وہ تو یہی کہے گا یہ بابا ہمیں بوریاں مارنا دیا، پتہ نہیں کیا ہوا. پھر اس وقت کہے گا آئے سو نہ میں دور تھا نہ وہ دور تھا، مجھے نظر نہیں آیا، میری نظر کا قصر تھا، وہ تو تھا اندر ہی. یہ ہمارا قلب کیا آپ چلاتے ہیں، آپ سو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں آپ کو ہے کہاں ہے، پڑے سو گیا اور قلب جاری ہے. وہ کون چلا رہا ہے؟ تو جو چلا رہا ہے اسی کے یار بن جاؤ نا یار، سبحان اللہ، تو اسی کے یار بن جاؤ. سانس بھی ہمارا نہ کنٹرول میں ہے نہ چلتے ہیں، تو چلانے والے کے یار بن جاؤ. تو پھر مرو گے کیسے یار؟ وہ جو چلا رہا ہے جو بندہ ہی اسی کا ہے تو پھر مرے گا کیسے؟ پھر جب مرکز برزخ کی زندگی سے فارغ ہوگا تو حشر کی زندگی، دوزخ کی زندگی، جنت کی زندگی. زندگی تو جاری رہتی ہے. کون کہتا مر گیا؟ وہ مرنے کا نام ہی نہیں سنا آپ نے، مرنے کی تعریف ہی نہیں پتہ چلا جی تک. تو یار اس سے بہتر ہے لمحے زیادہ زندگی نے گزارو، چوگے نہ سنوارو. اس بدن کو اچھی خوراک دے کر، اچھا پہنا کر اس کی شرارتوں کے پیچھے نہ بھاگو. جو یہ حکم دیتا ہے تجھے، دل کی بات ماننے والا ایک بھی جنت میں نہیں جائے گا. پکی بات، جو اللہ کی بات ماننے والا وہی جنت جائے گا. سبحان اللہ. دل بندے کو کسی وقت کوئی برائی بے حیائی پہ آئے گا، وہی کر گزرے گا میرا دل چاہ رہا ہے. اور دل کے پجاری جو ہے، اور دل کو پوجا کرنے والے، دل کی خواہش کی پوجا کرنے والے تو ظاہر ہے وہ ادھر ہی جائیں گے جہاں انہوں نے جانا ہے. تو ہم نے یہ ہے کہ نفسا و سواہا، میں نے تو پیدا کیا ایک جان کو، فسواہا سوارا، پھر کیا اس کو سوارا، پھر الہامہا اس میں حلول کر دیا کچھ، فجورا برائی کو، و تقواہا اور ساتھ تقوی بھی میں سے ڈال دیا. تو پھر کیا کیا؟ پھر کہا فلاں ہوں تو فلاں راستہ اختیار کر. ہوں کیا کر؟ وہ فجور الگ کر دے، تقوی الگ کر دے. اس کو کہتے ہیں مجدد. وہ مجدد ہے جس نے برائی کو الگ کر دی، تقوی الگ کر دیا. پھر کہا فلاں من تزکا، پھر اس نے اپنے من کو پاک کر لیا. تو پاک کیا تو بابا آدم ہی سامنے کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. ہاں میرے بابا جی آپ اتنے سونے تو. سبحان اللہ. میرے بابا جی ابو البشر وہ بھی دیکھ لے تو محمد رسول اللہ بھی دیکھ لے، اول بھی دیکھ لیا آخر بھی دیکھ لیا، باقی رہ کون کیا؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.